بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت محترم ارشد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، ہمیشہ صحت مند رکھے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے فطروں سے محفوظ فرمائے آپ کو۔ آپ سے میرا سوال تھا کہ یہ جو آج وہ شب معراج ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ جو ہے نا اس دن کو کیا کرنا چاہیے نا؟ ایک ہمیں مسلمانوں کو یہ دن کس طرح مطلب ہے، اس دن میں کس طرح عبادت کرنی چاہیے، یا کیا اس کی اہمیت ہے نا؟ یہ شب معراج کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے شب معراج کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ بس ایمان رکھنا چاہیے اس کے اوپر۔ جتنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اور جو قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کی تشریح ہے، تفصیل ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور باقی یہ دن منانا کسی بھی چیز کے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ دن منانے شروع کر دیے جائے۔ جس طرح آج مسلمانوں کے اندر یہ دن منانے کا ایک معاملہ ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور باقی معراج نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لے گیا، اور اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور یہ جو چیزیں وہاں معراج کے تحفے ہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ 3 بڑے تحفے ہیں معراج کے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیے ہیں۔ ایک یہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، پھر یہ 5 وقتہ صلات ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو یعنی شرک نہیں کرے گا اس کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو شرک نہ کرنے کے اوپر زور ہے، تو اس طرف دھیان ہونا چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ باقی دن منانا اور نہ بنا کی نماز پڑھے، اور پھر شرک کے اندر بھی یہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور کوئی اہمیت نہیں ایمان عقیدے کی اس قوم کے نزدیک۔ تو یہ بس اب جب بھی قومیں گمراہ ہوتی ہیں پھر اسی طرح کرتی ہیں۔ اب یہ کوئی شب برات منا رہا ہے، کوئی شب معراج منا رہا ہے، کوئی 12 ربیع الاول منا رہا ہے اس طریقے سے، کوئی 10 محرم منا رہا ہے۔ بس یہ قوم اسی چکروں کے اندر کھو گئی ہے، بالکل شرک ان کے اندر آ گیا، ان کی عظیم اکثریت شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ اور اب ان کے اوپر چونکہ اعمال نہیں ہے، اعمال جتنے ہیں وہ تو مومنوں کے اوپر ہے جو مانے اللہ کو۔ اور یہ فرقوں کے اندر بھی بٹ گئے ہیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، سلفی، صوفی، سب کچھ ان کے اندر ہے۔ نہیں ہے تو دین اسلام نہیں ہے ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، دعائیں کی جا سکتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بالکل صحیح تشریح کی ہے ہمارے معراج صاحب نے کہ یہ بدعات میں شامل ہے۔ بدعت ہر وہ چیز ہے جو عمل نبی علیہ السلام اور صحابہ کر سکتے تھے سمجھ کے، لیکن نہیں کیا ہے، اور آج اگر کوئی کرتا اس کو ثواب سمجھ کے تو بالکل بدعت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع کے اوپر یا شب برات کی رات کو یہ عبادت کرنا یہ بدعت میں ہے۔ اور مثال دی معراج صاحب نے کہ عید اور بقرعید کے اوپر جو عید پڑھی جاتی ہے اس میں اقامت نہیں ہے، ان کے منہ سے نکل گیا وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہے، تکبیر تحریمہ تو ہے لیکن اقامت نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے اور اذان بھی نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں حالانکہ بذات خود یہ بہت بڑی توحید ہے، بہت بڑی یہ پکار ہے، اذان اور اقامت۔ تو جو عید والے دن نماز سے پہلے یہ دونوں چیزیں کہے گا وہ بدعتی کہلائے گا۔ تو یہ بدعت ہے، ان راتوں کی اس انداز سے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، شب قدر کی اہمیت ہے، اسلام میں شب قدر ہے جو رمضان کی آخری 10 راتوں کے تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، وہ رات ہے۔ اس رات جتنی بھی آپ عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی نیک اعمال کریں گے اس رات کو، اللہ کے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن یہ شب برات والی رات اور یہ جو معراج والی رات اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دینا یہ بالکل بدعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام معراج کی رات کو گئے ہیں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان تو ہے، اپنی جسمانی اوپر گئے ہیں، جسم کے ساتھ اللہ لے گیا، اللہ بڑی قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اور وہاں
جا کے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. اور یہ بھی بات آپ سن لیں، جن لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، انہوں نے بہتان باندھا اللہ کی کتاب کے اوپر اور نبی علیہ السلام کے اوپر، بالکل جھوٹ گڑا. نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، جنت دیکھی، جہنم دیکھی اور دوسری چیزیں دیکھی اس طریقے سے. اور جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا. اصلی حالت میں 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. وہ قاب قوسین کا جو آتا ہے کہ 2 کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا، وہ جبریل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان، اللہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان نہیں ہے. اللہ تو مالک ہے، خالق ہے، اس کو کوئی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے. قیامت کے دن اور اس کے بعد پھر مومن اللہ کی دیدار کریں گے. یہ بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. باقی یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ شب معراج کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے تاریخ اسلام میں. جس طرح نبی علیہ السلام کی پیدائش کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے، بس لوگ اندازے لگاتے ہیں. اور یہ بھی معراج کی رات کبھی، چونکہ صحابہ نے اس انداز سے اس کو یاد نہیں رکھا کہ اس کو منایا جائے یا یہ کوئی منانے والی چیز ہے. یہ جو کہتے ہیں 27 رجب کو یہ اس انداز سے رات مناتے ہیں، حالانکہ اصل میں شیعوں کی یہ 27 رجب کو یہ کنڈے دیتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے شیعوں نے زیادہ پھیلائی ہیں. تو زیادہ مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یعنی 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، پیدائش کا نہیں. اور معراج کی رات کا کوئی ڈیٹ تاریخ معلوم نہیں ہے. تو اس طرح منانا اور یہ کرنا یہ ساری بدعات ہیں، اور غیر اللہ کی نظر و نیاز جس میں کی جاتی ہے وہ شرک ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے بھائی. اسلام بڑا سادہ ستھرا سمجھ میں آنے والا دین ہے، لیکن انہوں نے بالکل بدلی کر دیا. ہر چیز بدلی کر دی ان شیعوں نے. تاریخ بدلی، عقائد بدلے، صلات بدلی، اور صحابہ کے مراتب بدلے، اور لیلۃ القدر کے مقابلے میں یہ لے آئے ہیں معراج کو یا شب برات کو. تو یہ بالکل دین کا مزاج بدلی کر دیا ہے. باقی معراج کی رات پوری کی پوری رات وہ معجزے کی رات ہے، اور معجزہ عقل کو حیران کر دیتا ہے، عاجز کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام کو کس طریقے سے مسجد الحرام سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر وہاں امامت بھی کی. انبیاء اوپر سے نیچے نہیں آئے تھے. یہ ایک معجزہ ہے، عقل نہیں سمجھ سکتی ان چیزوں کو. اور پھر صلات فرض ہوئی ہے 5 وقت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جو 5 وقت صلات پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب دیا جائے گا. تو یہ چیز اصل چیز جو کرنے کی ہے میرے پیارے بھائیوں.